لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کشمیر میں ریجنل جو اسپائریشنس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو جماعتیں اس وقت سیاسی طور پہ متحرک ہیں، پی ڈی پی کی ایک نمایاں اس میں حیثیت ان کو حاصل ہے، واحد جماعت ہے جس نے اپنے یوم تاسیس سے آج تک اپنے ایجنڈا سے انحراف نہیں کیا، اپنے اسی ایجنڈے پہ وہ چل رہے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ دکھاتے تو ایک چیز ہیں لیکن بعد میں سامنے جو بات آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں نے پوری اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے، اپنے دوستوں سے اور پولیٹیکل ورکرز جو پچھلے 25 سال سے میرے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی مشاورت سے میں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے خود مجھے نکالا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نئی قیادت جو ہے یہ بڑا آزاد طبیعت انسان ہے۔ ہماری طبیعتوں کے اندر کافی اختلاف پیدا ہوئے ہیں، بہت اختلاف ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن کا اظہار نہیں ہو سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ان کا ایک اپنی سوچ ہے، ان کا ایک اپنا ڈھنگ ہے، وہ پارٹی کو اپنے ڈھنگ سے چلانا چاہتے ہیں۔ مجھے پارٹی کے کئی سینئرز لیڈرز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ بھائی ابھی تو آپ کی باری ہے، ہماری بھی آنے والی ہے۔ اس پارٹی کو جس کی بنیاد شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر نے ڈالی، اس پارٹی کا حشر یہ ہو جائے، ایک ایسی شخصیت کی ڈالی ہوئی بنیاد جس کو کشمیر کی تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے، لیکن اس پہ اگر ایسے حربے استعمال ہو جائیں، یہاں پہ ایک بات وہاں پہ دوسری بات، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی کافی یعنی یہ ہیں جہاں پہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بھائی اب نبھنا جو ہے ان کے ساتھ وہ مشکل ہے ہمارا۔ اپنا میں نے علیحدگی اختیار کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کینسل کر دیا کیا؟ میری ممبرشپ جو تھی وہ کینسل کر دی۔ اس طریقے سے نہ میں نے پہلے کہا، نہ میں نے کوئی دل بدلی کی ہے، نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں۔ میں بڑے ستھرا مزاج رکھنے والا آدمی ہوں۔ انشاءاللہ میرے ماضی پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ میرے علاقے میں نہ میرے علاقے سے باہر۔ مجھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ الیکشن لڑیے جی، آپ اٹھیے، آزاد اٹھیے۔ میں نے کہا نہیں، بہتر ہے کہ میں چپ ہو کے کیا ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں۔ میں بھی لڑ سکتا تھا الیکشن، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اسی میں عافیت سمجھی کہ بھائی میں نے 18 سال دے دیے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے 25 سال اگر پولیٹکس میں گزرے ہوں، ایک پارٹی میں گزرے ہوں، اور آخری وقت میں وہ پارٹی دھوکہ دے دے، ابن الوقتی کا مظاہرہ کرے اور ایسے لوگوں کو ترجیح دے جو 3 پارٹیاں چھوڑ کے وہاں پہ کیا پہنچے ہیں۔ باقی آپ کیا کہیں گے کہ ووٹ وہاں پہ رشید انجینئر نے 14,000 لیا تھا وہاں سے، کرنا سے 14,000 ووٹ کس بیس پہ لیے؟ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ مظلوم ہو چکا ہے، اس کی کیا کرنی ہم نے۔ لیکن بعد میں جب اس کا کینڈیڈیٹ دوسرے الیکشن میں آیا تو 3,000 پہ کیا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ جذبات کے یہ ووٹ جو اس وقت لیا ہے انہوں نے، یہ تو وقف بل کے لیے کیا دیا لوگوں نے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو وہاں کی بات نہیں تھی، وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار تھا۔ انہوں نے کچھ فتوے بھی لیے تھے یہاں سے جو وہاں کے ہمارے علماء کو وہ پھیلائے، اور اس طریقے سے وہاں پہ ووٹ کا حصول ہوا۔
کتنا وقت یہ دیگ یہ ہنڈیا چڑھے گی چولہے پہ، دھوکے کی، فراڈ کی، فریب کی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک یوٹی ہے ہم الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. کبھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں بالکل یوٹی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اور پھر الیکشن کیا لڑتے ہیں؟ تاریخ کا ایک ریکارڈ بناتے ہیں. ریکارڈ وہ کشمیر جس میں ان کے دادا صاحب وزیر اعظم تھے، جس میں آرٹیکل 370 کے تحت یہاں پہ حکومتیں بنتی تھیں، اسی کشمیر کی یوٹی کی چیف منسٹرشپ کا کلادہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کون سا باضمیر آدمی، جب خود ہی ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ بھائی آپ کہیں کہ بھائی میں یوٹی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ بات نکالی. پھر لڑا کیا؟ 2 ہاتھوں سے لڑا، سب کچھ اپنا کردار، اپنا گفتار، اپنا اصول سب کچھ قربان کر کے، اور آخر پہ یہ یوٹی کی چیف منسٹرشپ کا کلادہ جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دیا. آپ اصول کی بات کرتے ہیں، اصول دفن ہو چکا ہے. اب اس پارٹی کے اندر ایک بات ہے کہ بھائی کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے مشیر 2-3 لوگ ٹوٹل ہیں جو بات کرتے ہیں، باقی کوئی آدمی کوئی کچھ بھی وہاں پہ بتا نہیں سکتا ہے. ایکسس ہی نہیں ہے ان کو. دیکھتے جائیے کب تک یہ چیزیں چلیں گی، کب تک یہ فراڈ چلیں گے. باقی انشاءاللہ ہم بھی زندہ ہیں، منہ میں زبان رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے. پلیٹ فارم ہونا چاہیے، انشاءاللہ نکلیں گے. بس شکریہ آپ کا، آپ یہاں پہ تشریف لائے.